ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا، یہ لفظ ہدایت سے بنا ہے، ہدایت سے۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنا۔ اہدی، رہنمائی فرمائیے، نا ہماری۔ دو لفظ ہیں، اہدی اور نا، نون الف نا۔ اہدی، رہنمائی فرمائیے، نا ہماری۔ الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط، راستہ، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام فرمایا، انعمت، آپ نے انعام فرمایا، علیہم، یہ دو لفظ ہیں، علی اور ہم، علی اور ہم۔ علی کا مطلب ہے پر، ہم ان، علیہم جب ملایا تو علیہم بن جاتا ہے، علیہم ان پر۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیری، نہ کہ، غیری، نہ کہ، المغضوب، غضب نازل ہوا، المغضوب، غضب نازل کیا گیا، مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ غضب کیا گیا، المغضوب، غضب نازل کیا گیا، غضب عذاب، غصہ۔ غیری، نہ کہ، المغضوب، غضب نازل کیا گیا، عذاب نازل کیا گیا، علیہم، جن پر۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر آپ کی طرف سے غضب نازل کیا گیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر غضب نازل کیا گیا۔ ولا، اور نہ، الضالین، ضال، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر جن پر جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ ابھی ترجمہ پڑھا ہے، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے سیدھا راستہ میسر ہو جائے، اسے سیدھا راستہ میسر ہو جائے۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ہدایت، کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس کو سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات
پچھلے دروس میں تو بہت تفصیل سے ہوتی رہی ہے، انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ اصلاً اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اصلاً انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اصلاً انسان مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اصلاً انسان مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس زندگی کے اندر آپ کو کسی کو بھروسہ ہے زندگی کا؟ نہیں، کسی کو بھروسہ نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ زندہ سلامت اٹھ کے گھر جائے گا۔ اللہ کرے سب جائیں، خیر خیریت سے جائیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ہاں ہم جائیں گے۔ ممکن ہے کوئی نہ بھی جا پائے۔ آج رات ہم سوئیں گے، گارنٹی نہیں ہے کہ صبح اٹھ سکیں گے۔ اللہ کرے سب اٹھیں، خیر خیریت سے اٹھیں، گارنٹی نہیں ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو سوئیں گے اور صبح نہیں اٹھ پائیں گے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے آج کا دن تھا کل کا نہیں ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہوئی؟ میں اتنا کچھ سوچتا ہوں، پروگرام بناتا ہوں، اور یکدم فرشتہ آ کر روح نکال کے مجھے وہ گیا۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ تو اصل میں اللہ نے اس زندگی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اصل میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے، اور انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرے، آخرت میں کامیابی حاصل کرے، اس لیے پیدا کیا۔ اصلاً وہ کامیابی کب ملے گی؟ جب انسان اس دنیا میں سیدھے راستے پہ چلے گا۔ اس صورت میں یہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے، یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے۔ کیوں؟ اس لیے آج سیدھے راستے پہ چلیں گے تو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، جو اصل مقصد ہے، جو اصل مقصد ہے۔ اسی لیے ہمیں یہیں سے اس جو ہماری سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اب آگے چل کر پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صراط مستقیم دکھایا، انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سیدھا راستہ دکھایا، لوگ اس سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن اصلاً وہ بھٹک گئے اور وہ گمراہی کے مرتکب ہو گئے۔ جیسے یہود ہیں، جیسے نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، حق پر ہیں، لیکن اصلاً یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو دعا یہ بھی کرنی ہے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان بھٹکے ہوئے کی راہ پہ چل پڑیں اور ہم بھی بھٹک جائیں اور ہم بھی گمراہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے ایک طرف سیدھے راستے کی دعا، اس کی طرف متوجہ رہنا، اور دوسری طرف جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، لیکن دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پہ لے کے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ ہوں گے گمراہ، ہوں گے بھٹکے ہوئے۔ نہ یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی تلاش میں ہم گمراہوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ہمیں بھی گمراہ کر دیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، یا سیدھے راستے پہ ہمیں چلائیے۔ یہ میں دو ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، ہدایت، رہنمائی، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی لیاقت چوک کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بھئی آپ اس سیدھے روڈ پہ جائیں، سامنے مین روڈ آئے گا، مین روڈ سے آپ سیدھے ہاتھ ہو جائیں، آگے جائیں گے تو چوک آئے گا، وہ لیاقت چوک ہے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، میں نے صرف اس کو راستہ دکھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ وہ کیا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں بھائی صاحب میں جا رہا ہوں، آپ موٹر سائیکل پر بیٹھیے، میں آپ کو ساتھ لے کے وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ تو اہدنا
یا اللہ ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف متوجہ فرما دیجیے، اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جتنے ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور ہمارے بھٹکنے کا امکان ہے تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، نہیں یا اللہ صرف رہنمائی نہ فرمائیے بلکہ ہمیں تو لے چلیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے نا، ایک دعا یہ ہے، یا اللہ مجھے کبھی بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور کتنی دیر کے لیے؟ طرفت اعین، جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے، یا اللہ اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا وہ تو مجھے گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، وہ تو مجھے خواہشات کے پیچھے لے چلے گا، وہ تو مجھے گمراہیوں کی طرف لے چلے گا۔ تو یا اللہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ قائم رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تفصیل خود بیان کی ہے۔ قرآن کریم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خود وضاحت کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے نا، یا اللہ ہماری ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر انعام فرمایا، تو 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جن پر انعام فرمایا ان کا تذکرہ خود کر دیا، تو قرآن کے اس حصے نے اس حصے کی وضاحت کر دی۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، سب سے پہلے جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا۔ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلائیے۔ ان کی راہ پہ چلانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی راہ پہ چلانے کا مطلب یہ ہے ہدایت کے جس راستے پر، ایمان کے جس راستے پر وہ چلے، یا اللہ ہمیں بھی اسی راہ پہ چلائیے۔ دوسرا ہے والصدیقین، اور یا اللہ صدیقین جس راہ پہ چلے۔ صدیقین صدیق کی جمع ہے، اور صدیق کہتے ہیں وہ انسان جو اللہ کے دین کے لیے جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس سلسلہ صدیقین میں صدیق اکبر تھے، سب سے بڑے صدیق تھے وہ سیدنا حضرت ابو، اسی لیے ان کو اب صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، تن، من، دھن، خاندان سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک اعزاز اور انعام تو یہ بخشا کہ واحد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے ممتاز ہوئی ہیں۔ 4 نسلیں، یعنی اگر ایک بھی کوئی صحابی ہو جائے تو بہت بڑے بات ہے۔ خود صحابی رسول، ان کے والد ابو قحافہ ایمان لائے، صحابی رسول، آگے ان کی اولادیں سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، صحابی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نواسا عبداللہ ابن زبیر ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ تو ایک اعزاز تو اللہ پاک نے یہ نصیب فرمایا۔ دوسرا اعزاز یہ نصیب فرمایا کہ صرف 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ 2 سال بعد دنیا سے گئے ہیں۔ بس یہ 2 سال ایسے تھے کہ یہ حضور سے بظاہر دنیا کا ہم کہہ رہے ہیں حضور سے الگ رہے، جو ہی وفات ہوئی حضور کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گئے، قبر مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس کیفیت کے ساتھ تشریف لائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں
عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں، تو یوں نا بڑی بے تکلفی کے ساتھ چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ ایک طرف ایک، دوسری طرف دوسری، بڑی بے تکلفی. اور پھر آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے ہی زندہ کر کے بھی اٹھائے جائیں گے. تو قیامت تک کے لیے ساتھ بھی شرف نصیب ہو گیا. صدیقین، اور تیسرا ہے والشہداء، یا اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلانا جن پر آپ نے انعام فرمایا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت کی، اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے دیتے جان تک قربان کر دیتا ہے، وہ شہید ہے. اور چوتھا فرمایا صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار لوگ ہیں. صالحین وہ لوگ، ایمان والے، نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ. صالحین کے اندر یہ سب لوگ آتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلانا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلانا. تو صراط الذین، ان لوگوں کی راہ پہ چلائیے، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین. یا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا. غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان کی راہ پہ چلانا جو بھٹک گئے، جن پر غضب نازل ہوا، جو بھٹک گئے. یہ دو اصطلاحات ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین، دو اصطلاحات ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین بھٹک گئے اس سے مراد نصارہ ہیں. آگے دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں غالب تذکرہ مغضوب علیہم کا آئے گا، اور آل عمران کے اندر زیادہ تر تذکرہ ضالین کا آئے گا، نصارہ کا آئے گا. بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہود کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ جو ہم نے کہا یا اللہ نہ ان کی راہ پہ نہ چلانا، تو ہم یہ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ پھر اللہ دکھاتے ہیں. اس لیے یہ تھے کردار، یہ لوگ بھٹکے، یہ گمراہ ہوئے، یہ ان غلطیوں میں مبتلا ہوئے، ان برائیوں میں مبتلا ہوئے. لہذا تم نے ان کاموں میں مبتلا نہیں ہونا، ان غلطیوں میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کے غضب کا کوئی عمل نہیں کرنا. پہلے دعا مانگتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ ان کا پورا چہرہ دکھائیں گے. سورہ بقرہ میں یہود کا، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا. تم نے جو دعا مانگی ہے نا، یا اللہ نہ ان کی راہ پہ نہ چلانا، تو کیوں مانگی ہے؟ کیوں منگوائی گئی ہے؟ اس لیے منگوائی گئی ہے یہ لوگ بھٹک گئے تھے، کہیں تم نہ بھٹک جانا. یہ گمراہ ہو گئے تھے، کہیں تم نہ گمراہ ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، کہیں تم اللہ کی رحمت سے محروم نہ کر دیے جانا. پھر دیکھتے ہیں